اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة السلام علیکم۔ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا آغاز سورہ قیامہ جس کا نمبر 75 ہے اور اس کے اندر 40 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے اور اس کا نزول کرونالوجیکل آرڈر میں سورہ القاریہ جو 30ویں سپارے میں ہے اس کے بعد ہوا اور یہاں پر سورہ مدثر کے بعد اس کو جو رکھا گیا ہے اس کی جو مناسبت ہے وہ پہلی سورت کے ساتھ کیا ہے، کلا بل لا یخافون الآخرہ، کہ ہرگز نہیں بلکہ وہ لوگ آخرت کا ان کے اندر خوف نہیں ہے۔ اور یہ جو صورت ہے جس کا نام قیامہ ہے، یہ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ سورت کی پہلی آیت کے اندر دیا گیا ہے اور اس سورت کے اکثر جو مضامین ہیں، ٹاپکس ہیں، وہ قیامت سے متعلق ہے اور یہ کوئی سول صورت نہیں ہے قرآن کی کہ جس کے اندر قیامت کے موضوعات جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، بلکہ قرآن پاک میں قیامت کے مختلف نام جو ہیں وہ مینشن ہوئی ہیں اور 20 سے زیادہ تو نام ہیں جو قیامت کے نام سے منسوب ہیں۔ مثال کے طور پر یوم الدین ہے، یوم العازفہ ہے، الواقعہ ہے اور القاریہ ہے۔ یہ تمام اسماء جو ہیں قیامت کے نام پر جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں اور خاص طور سے مکی دور کی اکثر جو صورتیں ہیں وہ قیامت کے موضوعات پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو قیامت کی ڈسکرپشن چاہیے تو سورت التکویر، اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت کی تلاوت کرے تو اس کے اندر قیامت کے احوال جو ہیں وہ بیان کی گئے ہیں۔ اس سورت کا آغاز جو ہے وہ لام الف کے ساتھ ہوتا ہے جو لام الف نافیہ ہے، نیگیٹو ہے، اور اس کی تشریح کے اندر علماء تفسیر میں اختلافات ہیں۔ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ نہیں، یا اس سے جو اکثر مراد لیا جاتا ہے کہ یہ جو لام ہے یہ لام نافیہ نہیں ہے بلکہ لام توکید ہے، جس کے اندر جس موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے اس کا ایمفسس مراد ہے، اور یہ عربوں کا جو سٹائل ہے لٹریری لنگوسٹیکلی اس کے مطابق ہے
کہ ان کے ہاں جب کسی چیز کا انکار کیا جاتا تھا تو وہ اس انکار کے جواب کے اندر تاکید کے لیے لا لاتے تھے، لیکن اس سے لا سے یہ مراد نہیں ہوتا تھا کہ نو یا نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا تھا کہ تاکید، یعنی اس کا ترجمہ اگرچہ بعض مفسرین نے کیا ہے کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت والے دن کی، بلکہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے اندر لا جو ہے وہ آ، نافیہ نہیں ہے بلکہ لام توکید ہے، اور اس سے ترجمہ کریں گے کہ میں قیامت والے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تو عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ وہ آ، درختوں کی، جانوروں کی قسم کھاتے تھے۔ تو قرآن پاک نے اس سٹائل کو چینج کیا کہ قرآن پاک کے اندر جیسے فرمایا والضحا اور والشمس واللیل، مطلب ہے کہ والعصر کہہ دیا، تو مراد یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر جو ہے قسم کھانے کا جو سٹائل ہے وہ ڈفرینٹ ہے عربوں سے، کیونکہ قرآن میں قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت کو، اس کی سگنیفیکینس کو واضح کرنے کے لیے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت والے دن کی، تو اس سے قیامت والے دن کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور یہ کہ جو نفس لوامہ ہے اس کی میں قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ سے کیا مراد ہے؟ نفس سے مراد تو ہے انسانی جان، انسانی روح، جی، اور لوامہ سے مراد یہ ہے کہ جو ملامت کرنے والا، یعنی قرآن کی اصطلاح کے اندر انسان کے اندر تین فیکلٹیز بیان کی گئی ہیں، تین صلاحیتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس مطمئنہ۔ تو نفس لوامہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح انسان کے اندر ضمیر ہوتا ہے، اور وہ انسان ایون دو لوگوں کے سامنے ایک جھوٹی بات کو سچا کرنے کی کوشش کرے، لیکن ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک صلاحیت رکھی ہے کہ اس کا اپنا جو ضمیر ہے وہ اندر سے کہے گا کہ نہیں، میں نے جو بات وہاں کی تھی وہ غلط تھی، اور مجھے ایسی بات نہیں کرنی تھی، مجھے ایسی حرکت نہیں کرنی تھی۔ یہ نفس لوامہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ ملکوتی صفت ہے، یہ فرشتوں کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اور نفس امارہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جو انسان کو برائی کی طرف اور غلط راستے کی طرف جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے، وہ ہے نفس امارہ۔ تو گویا کہ انسان جو ہے وہ آماج گاہ ہے، ایک بیٹل گراؤنڈ ہے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان، نفس امارہ اور نفس لوامہ کے درمیان، اور جس کو زیادہ مطلب ہے کہ قوت مل جاتی ہے وہ ڈومیننٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں، اس کے عوامل ہوتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی نشست و برخاست، آپ کی اپ برنگنگ، اور آپ کے عقائد جو ہیں وہ کون سے ہیں، وہ تمام افیکٹ کرتے ہیں یہ جو ٹسل ہوتی ہے نفس لوامہ اور نفس امارہ کے درمیان، وہ تمام فیکٹر جو ہیں اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، جو کہ ایک ہائر کوالٹی ہے، کہ انسان کی وہ کوالٹی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر مطمئن ہوتا ہے، اور جس کے اندر یہ اشتیاق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت صحابہ کرام نے جو جملہ اکثر سنا تھا وہ یہ تھا
अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल-आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल-आला, यानी अल्लाह तबारक व तआला जो सुपीरियर कंपेनियनशिप है उसकी, उसकी तरफ, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी विसाल के वक्त इंसान को तकलीफ होती है, इंसान के अंदर जो है वो कराहत होती है, नकाहत होती है, बेचैनी होती है, लेकिन उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्तियाक अल्लाह की तरफ जो था वो ज्यादा पड़ रहा था। तो ये एक मिसाल है नफ्स मुतमइन्ना की, इवन दो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत के अंदर और अपने कमालात के अंदर नफ्स मुतमइन्ना से कई दर्जे जो है वो अबव और आला है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक तो लफ्ज़ लवा से मुराद यह है कि एक आम इंसान का जो ज़मीर है, जो उसको टोकता है कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुमने ये बुरा काम किया, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि लव्वामा से मुराद यहाँ पर मोमिन का नफ्स है, जो हर वक्त इस बात के अंदर उसको टोकता रहता है कि तुम्हें इस तरह काम नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर तुमने आज फजर की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी, तुम्हें फजर की नमाज जमात के साथ पढ़नी थी, और वहां पर गुफ्तगू हो रही थी कहीं पर, तुमने उस गुफ्तगू के अंदर शामिल नहीं होना था कि अपनी जुबान के इजहार से मजीद गुनाह तुम हासिल कर लेते, बजाय इसके कि तुमने सदके के अंदर 10 पाउंड दिया, तुम्हारी सलाहियत थी तुम 20 पाउंड देते। तो ये नफ्स लवामा से खास तौर पर इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनका मौक़िफ़ ये है कि नफ्स लवामा से मुराद नफ्स मोमिन है, कि जो हर वक्त मोमिन को जो है इनकरेज करता रहता है, इंस्पायर करता रहता है कि तुम्हें अच्छे काम करने चाहिए। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह फला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अब ये जो आयत है नंबर 3 और 4, इसके बारे में, इसके शान नुज़ूल के बारे में एक रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो पड़ोसी थे। एक था अदी बिन अबी रबिया। वो एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि क्या आप ये तालीम देते हैं कि मरने के बाद क़यामत कायम होगी और हमारी हड्डियां और हमारे तमाम जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको रिजरेक्ट किया जाएगा, और तब हम तमाम के तमाम दोबारा इकट्ठे होंगे। अगर क़यामत कायम भी हो जाए तो भी फिर भी मैं आपको नहीं मानूं। ये उसने इतनी हठधर्मी का मुजाहरा किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक दूसरे उसके पड़ोसी थे अखनस बिन शुरैक, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे कि अल्लाह ताला मुझे जो बुरे हमसाए हैं उनके पड़ोस से, नेबरहुड से मुझे तू निजात अता फरमा और मुझे उनसे दूर रख। तो अच्छा पड़ोस होना भी ये एक ब्लेसिंग है वैसे। और जो बुरा पड़ोस होगा तो उससे आपको जो है वो तकलीफ महसूस होगी, और ये बड़ी तकलीफ की बात थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि इस शख्स ने ये कहा कि मैं तो मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर क़यामत कायम भी हो गई और फिर सब कुछ जो आप कह रहे हैं वो हो गया, देन स्टिल आई विल नॉट बिलीव यू। तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर ये बात गिरा गुजरी, और ये हठधर्मी आप आजकल के दौर के अंदर देख रहे हैं। उस दौर के अंदर आप उसको कहते हैं कि जाहिलियत थी, और साथ साथ में तकब्बुर भी था, और ये था कि रिजरेक्शन के ऊपर वो बिलीव नहीं कर सकते थे कि ये इम्पॉसिबल है। हजारों साल गुजर चुके हैं, लोग मर चुके हैं, आबाओ अजदाद, जनरेशन अपॉन जनरेशन, वो दोबारा किस तरह उनको रिजरेक्ट किया जाएगा। और आजकल के दौर में चूंकि टेक्नोलॉजी है, मटीरियलिज्म है, तो आजकल के जो इंसान है वो भी लाइफ आफ्टर डेथ को नहीं मानता है, और उसको न मानने की एक वजह यह है कि उसको दुनिया के अंदर इतनी नेमतें और ब्लेसिंग मिली हुई है कि वो समझता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अयहसबुल इंसान, क्या इंसान ये गुमान करता है
अल्लन नजमा इज़ामहु, कि हम उसकी हड्डियों को दोबारा इकट्ठा नहीं कर सकते। और जो वाक़ियतन सूरत हाल है कि कुछ अरसे के बाद इंसान की बॉडी जब उसको खुराक नहीं मिलती है, उसकी रूह जो है वो बॉडी से निकाल दी जाती है, तो इंसान की बॉडी जो है वो बिखरना शुरू होती है, जर्रा जर्रा में वो तब्दील होना शुरू होती है। और बहुत अरसे के बाद उसके कुछ असरात हड्डियों के जो है वो नजर आ जाते हैं। लेकिन तारीख ने देखा, हदीस के अंदर, सुन्नत के अंदर ये बात मौजूद है कि आ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज सहाबा कराम, गालिबन वो जो ओहद में शहीद हुए थे, उनको हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, खासकर उनके वालिद साहब हजरत अब्दुल्ला जो हैं, उनको 6 महीने के बाद उनकी बॉडी दोबारा जो है वो खोली गई। वहां पर तो देखा कि उनकी बॉडी उसी तरह तरोताजा थी। न सिर्फ उनकी बॉडी, बल्कि उनका जो कफन था और उनके साथ जो घास थी वो भी उसी तरह तरोताजा थी। और फिर बहुत अरसे के बाद हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सैलाब आया, तो वहां उन्होंने कहा कि इन मदफूनीन को वहां से निकाला जाए और किसी और जगह, करीबी ऊपर वाली जगह में दफन किया जाए। तो उस वक्त भी जो कब्रें, और खास तौर पर हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर रदी अल्लाह तआला के वालिद साहब अब्दुल्ला जो है, उनकी कब्र जब निकाली गई दोबारा उनकी बॉडी, वो दोबारा बॉडी उसी तरह महफूज थी। इवन दो कि जो छोटा सा एक खून का निशान था, जब उसको हटाया गया, उनकी उंगली रखी गई थी जब दफन करते थे, जब वो हटाया गया तो वो खून दोबारा जो है वो बहना शुरू हो गया और उनकी उंगली को दोबारा वहां पर रखा गया। तो इस तरह की बहुत सारी अलामात हैं जो ये बताती हैं कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया कराम का जो जसद है, वो उसको जमीन को मना किया गया है कि वो उनके जसद को वो टच करे। वो उनका जसद उसी तरह रहता है जिस तरह उनको दफन किया जाता है। बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमें तो इस बात की भी कुदरत है कि हम नुसव्वी या बनाना, बनान कहते हैं ये उंगलियों के पोरों को, फिंगर टिप्स को। जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तो ये जो इंसान की उंगलियों के पोरे हैं, जैसे थे उसी तरह दोबारा उनको मैं रीसेट करूंगा। ये हड्डियों की बात तो अलग है, लेकिन है कि मैं इसके ऊपर कादिर हूँ। तो देखें, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है ये, कि वो इंसानों को जो है दोबारा रिवाइव करेगा। और जब दोबारा रिवाइव करेगा तो उनको अपनी जो शक्ल है उसी के अंदर जो है उनको दोबारा रिवाइव करेगा। हाँ, ये फरमाया गया है कि जन्नत में जब मुसलमान जाएंगे तो वो नौजवान की शक्ल में जाएंगे। वो अपनी उस उम्र में नहीं होंगे जिस उम्र में उनका इंतकाल होगा, बल्कि शबाब, उन फुआन शबाब के, जो इंसान की बेहतरीन सूरत होती है दुनिया की जिंदगी के अंदर, उसके अंदर उनको उठाया। तो ये देखो बड़ी माइन्यूट की चीज है, और इसको जो साहिब ईमान है वो मानते हैं। सहाबा कराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ईमान लाए थे, तो वो कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव ईमान था। यानी आपको रसूल भी मानते थे, कुरान को अल्लाह का कलाम भी मानते थे, और इस बात के ऊपर भी ईमान था कि दोबारा लाइफ आफ्टर डेथ है और जन्नत और दोजख है। तो ये आजकल के दौर के अंदर जो ये टेस्ट आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज रखे। खासतौर पर हमारी जो नौजवान नस्ल है और आने वाली नस्ल है, को उनको अल्लाह तबारक व तआला इन चैलेंज से महफूज रखे, और उनको अल्लाह ताला ईमान के ऊपर जो है वो इस्तिकामत अता फरमाए। बल युरीदुल इंसानु लियफजुर अमामा, ये उसी शख्स की जो है ये बात हो रही है कि जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चैलेंज किया था। बल्कि इंसान चाहता है लियफजुरा, ये फजर यफजुरा के एक माने क्या होते हैं? चीर फाड़ करने। और फजर के एक माने होते हैं
راہ راست سے بھٹکنے کے۔ اسی سے فاجر، فسق و فجور اسی معنی میں آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ امامہ، اس کے سامنے، یعنی اس کی جو آنے والی زندگی ہے اس کے اندر، وہ گناہوں کی زندگی کے اندر وہ کہتا ہے کہ وہ جاری اور ساری رہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو قیامت پر ایمان لانے سے کون سی چیز روک رہی ہے، کہ اس وقت جو لذتوں کے اندر، آسائشوں کے اندر، گناہوں کی زندگی کے اندر انسان مبتلا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ اس زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اس روش کو ترجیح دیتا ہے ایمان بالآخرہ پر۔ کیونکہ اگر وہ ایمان بالآخرہ کو مانے گا تو اس کی یہ جو گناہوں کی زندگی ہے یہ ٹھپ جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں، ان کا مطلب میل نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان قیامت پر ایمان بھی رکھے اور انسان گناہوں کی زندگی بھی اختیار کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کے قیامت کے انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ گناہوں کی اور لذتوں کی زندگی میں جس میں وہ مبتلا ہیں اس کو وہ جاری رکھیں۔ تو باقی ایمان بالآخرہ جو ہے ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے بس، اور یہ ایک بہت بڑی یارڈ سٹک ہے ایک صاحب ایمان کے لیے کہ وہ کس طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہ سکتا ہے جبکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں، موت کے بعد جو ہے زندگی دوبارہ ہے، میں نے اٹھنا ہے، حساب کتاب جو ہے وہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایمان کی استقامت عطا فرمائے اور اس کے ثمرات ہماری زندگی کے اندر جاری و ساری فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جس طرح کے سورہ تکویر کے اندر ہے قیامت کے منظر کشی کی گئی ہے، اس کے کچھ احوال جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، بصر سے مراد کیا ہے؟ نگاہ، انسان کی بینائی، انسان کی آنکھ۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب انسان کی نگاہ کے اندر کیا ہو جائے؟ وہ چندیا جائے اور وہ ڈیزل ہو جائے اور اس کو صاف طور پر نظر نہ آئے، یہ اس وقت کا منظر ہوگا۔ ہولناکی اتنی ہوگی کہ اس کا انسان کے دماغ کے اوپر اور انسان کی بینائی کے اوپر اور انسان کے ضمیر کے اوپر اور انسان کی حرکات و سکنات کے اوپر بھی پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت والے دن جو بھوچال آئے گا، ارتھ پہ جو واقع ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا۔ اور یہ ہے کہ فرمایا کہ اس دن حاملہ عورت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ اس کے بچے جو ہیں اس کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور انسان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایڈکٹڈ معلوم ہوں گے، نشے کی حالت میں، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ لیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہوگا۔ تو اس ہولناکی کو دیکھ کر فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اس وقت کو یاد کرو جب انسان کی نگاہ جو ہے وہ چندیا جائے گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند کو گرن ہو جائے گا۔ چاند اکلپس، مون اکلپس جس کو کہتے ہیں نا، صلاۃ الخسوف القمر جو پڑھتے ہیں، اس سے مراد وہی ہے کہ جب چاند جو ہے وہ اس کو گرن ہو جائے گا، اس کی روشنی جو ہے وہ بھی مدھم پڑ جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں۔ دونوں کو ملانے کا مقصد کیا ہے کہ چاند اور ستارے جو ہیں وہ تو روشنی حاصل کرتے ہیں سورج سے، اور سورج کی اپنی روشنی بھی بے نور ہو جائے گی، تو یہ جو گیلیکسی کا سسٹم ہے یہ بھی جو ہے کولیپس ہو جائے گا۔ اور یقول الانسان یومئذ این المفر، دہشت میں، ہیبت میں، ڈر کے اندر اور انسرٹنٹی کی صورت حال میں، جیسے جب زلزلہ آتا ہے تو اس وقت انسانوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ تو دنیاوی زلزلہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو کچھ چیزیں، وسائل میسر ہوتے ہیں کہ جن سے آپ اپنے آپ کو، اپنی بلانگنگس کو اگر بچانے کی سکت رکھتے ہیں تو آپ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کو
وہ بھی میسر نہیں ہوتا ہے. تو یہ جب زلزلہ آئے گا تو یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان خوف اور دہشت کی حالت میں کہے گا این المفر. مفر کہتے ہیں بھاگنے کی، فرار کی جگہ کہاں ہے. ویئر ٹو گو ٹو اسکیپ، کہاں پر اپنے آپ کو جا کر ہم بچا سکتے ہیں. کلا لا وزر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیر از نو اسکیپ، کوئی پائے جائے پناہ ہے ہی نہیں. انسان کہاں پر جا کے پناہ لے گا؟ کوئی جائے پناہ نہیں. اور انسان، ایک انسان، یہاں الانسان سے مراد یہ ہے کہ تمام مین کائنڈ اس کیفیت کے اندر ہوں گے. تمام مین کائنڈ کیا ہوں گے؟ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے. پھر فرمایا الی ربک یومئذ المستقر. مستقر مینز کہ جائے قرار، یعنی جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ کہاں پر ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا. تمام لوگ جو ہیں ان کو پش کیا جائے گا. کس طرف؟ ایک میٹنگ پوائنٹ کی طرف ان کو پش کیا جائے گا. اور وہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھیں گے، وہ آگے کی طرف دیکھیں گے اور وسپرنگ کریں گے. اس وقت جو ہے انسان کی قوت گفتار بھی جواب دے جائے گی، اور ایک دوسرے سے وسپر کریں گے اور کیا کریں گے کہ کیا ہو گیا ہے اور ہم کہاں تھے. ہم تو ایک خواب کے اندر مبتلا تھے. یعنی سورہ یاسین میں کہا گیا نا کہ وہ کہیں گے کہ کس نے ہمیں مرقع دینا، کس نے ہماری جو خوابگاہ ہے اس سے ہمیں کس نے ڈسٹرب کر کے اٹھا دیا. تو یہ کیفیت ہوگی، اور اس وقت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے انسان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. اب یہ جو مناظر بتائے جا رہے ہیں، یہ مناظر مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، خاص طور پر مکہ کے اندر یہ مناظر قرآن کی آیات جو ہیں وہ تلاوت کی جاتی تھی. اور اس کے مقابلے میں کاؤنٹر، مطلب ہے کہ چیلنجز اور کوشچن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جاتے تھے اور آپ ان کا جواب دیتے تھے. اور اس ہٹ درم بنجر زمین کے اندر، سوسائٹی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت سے، خوش اسلوبی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ ان کے اندر یہ آئیڈیاز انسٹل کیے. یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کامیابی آپ کو عطا فرمائی. بے شک تائید ایزدی آپ کے ساتھ شامل تھی. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اس دن انسان دو کیفیتوں کے اندر ہوں گے. کچھ تو ایسے انسان ہوں گے کہ جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا. کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا. فرمایا انسان کو خبردار کیا جائے گا، انسان کو انفارم کیا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا اس دن بما قدم واخر، جو چیزیں اس نے اپنے مرنے سے پہلے، اپنی موت سے پہلے بھیجی گی، واخر، اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دی. یہ جو تقدیم اور تاخیر کا ٹرمینالوجی ہے قرآن پاک میں اور حدیث میں کافی استعمال ہوئی ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تم اگر یہ عمل کرو گے تو تمہارے گناہ پچھلے اور اگلے جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اور یستاخرون یستقدمون یہ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ قدمہ کا جو معنی ہے وہ تو آسان ہے کہ جو انسان نے اعمال کیے اپنی موت سے پہلے اپنی آخرت میں بھیجے وہ تو ہے. اخرہ سے مراد یہ ہے کہ انسان نے وہ اعمال جو دنیا میں کیے اور ان اعمال کا اچھا یا برا نتیجہ اس کی زندگی کے بعد جاری اور ساری رہا. اگر اس نے گناہوں کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور اس کی موٹیویشن سے دوسرے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے، وہ انفلوئنسر تھا،
تو لوگ اس کے بعد، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے، تو اس کا وبال بھی اس کے اوپر پڑے گا۔ اور اگر اس نے کوئی کار خیر کیا تھا، نیک کام کیا تھا، اور اس کے اثرات، اچھے اثرات، مثبت اثرات اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے، مثال کے طور پر اس نے کنواں کھودا تھا، مسجد بنائی تھی، اور حضور پاک سے فرماتے ہیں کسی نے قرآن پاک چھوڑا تھا پیچھے کہ لوگ اس کی تلاوت کریں، یا کسی نے نہر جاری کی، کسی نے درخت جو ہے اگائے، صدقہ کیا، تو یہ جو اعمال ہیں اس کے بعد جاری رہیں گے ان کے اثرات، اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اور اس کا اجر یعنی منقطع نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس کی ذات سے اس کا اجر منقطع ہو جائے گا کہ وہ فزیکلی کوئی کام نہیں کر سکے گا، لیکن اس نے اگر اچھا کام چھوڑا ہوگا تو اس کا اچھا کام بھی اس کے مرنے کے بعد جاری رہے گا۔ مثال کے طور پر اولاد صالحہ ہے اور وہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، تو اس کا ثواب برابر اس متوفی کو، مردہ انسان کو جو ہے وہ پہنچتا رہتا ہے۔ اور ہمیں بھی یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کریں۔ مثال کے طور پر سورہ حشر کی یہ جو دعا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما، اور جو ہمارے مسلمان بھائی ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو اس طرح، اور آپ جو کہتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اللہ تعالیٰ تو میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس دعا کو، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ ابراہیم کے اندر یہ دعا ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم نماز کے اختتام پر یہ دعا مانگیں، اگرچہ آپ دوسری دعائیں بھی جو ہیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ اس سے مراد جو ہے یہ بل الانسان على نفسه بصیرۃ ولو القى معاذیرا، بلکہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے اوپر خود ہی گواہ ہے۔ اب یہ یہاں پر تھوڑا مؤنث اور مذکر کا سوال ہے کہ انسان تو یہاں پر مذکر ہے، تو ہونا چاہیے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بغیر راؤنڈ تا کے۔ راؤنڈ تا جو ہوتی ہے وہ عام طور سے ہم اس کو مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن بصیرتن سے یہاں مراد، جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں علامہ، تو علامہ کے آخر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ راؤنڈ تھا، گول تھا، اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ تو ہونا چاہیے علام، ہونا چاہیے علام بھی استعمال کرتے ہیں، عالم بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب علامہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے اس کے علم کا۔ ویسے تو جو انسان بہت زیادہ جانتا ہے اس کے لیے ہم علامہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا بصیرتن، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ اپنے اعمال کے بارے میں جاننے والا ہوگا، کہ انسان کے پاس جو ایکسٹرنل ایویڈنس پیش کی جائیں گے وہ تو ہوں گے، لیکن انسان کے اپنے انٹرنل ایویڈنس جو ہوں گے، اس کے اپنے آرگنز جو ہوں گے، وہ بھی ایویڈنس جو ہے وہ دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آج کل دنیا میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہماری باتیں، ہماری کام، ہماری ایکٹیویٹیز ریکارڈنگ ہوتی ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے یہ نظام بنایا ہے کہ انسان اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس تمام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور ایسی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ جس کو اگر اللہ کے فرشتے ڈیلیٹ نہ کریں، اللہ ڈیلیٹ نہ کرے، تو وہ ریکارڈنگ انمٹ ہے، وہ ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے ویسے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں بلکہ انسان اپنے ہسٹری کے بارے میں، دنیا کے اندر جو ہے اس کے بارے میں انسان خود ہی گواہ ہوگا اور خود ہی انسان جاننے والا ہوگا۔
वलौ अलका महादीरा, महादीर ये है उज़र से, ऐन दाल और रा, इवन दो कि इंसान बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस बनाएगा कि ये वजह, इसको तस्लीम करने से एक्सक्यूज करेगा, मानने से एक्सक्यूज करेगा, इसके बावजूद भी जितने भी उज़र डालेगा, इंसान के अपने ऑर्गन जो हैं उसके बदन के अंदर, वो उसके बारे में गवाही देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी मेहरबानी से ये बता रहा है कि इंसान जो है वो इस गलतफहमी में न रहे कि हजारों साल दुनिया में गुजर गए, बॉडी जो है वो जर्रा जर्रा हो गई, बॉडी जो है वो कंपोज नहीं हो सकती, और फिर किसको पता है कि मैंने क्या काम किया था, कोई उसका मतलब है कि हिसाब किताब देना मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, आपकी बॉडी में हमने ये निज़ाम रखा है कि उसके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप कितने भी उज़र वगैरह, एक्सक्यूजेस वगैरह पेश करें, बहाने, वो बहाने जो है आपके कबूल नहीं होंगे। अब यहाँ पर मौजू सुखन थोड़ा सा तब्दील हो रहा है, और यानी इस सूरत के अक्सर मज़ामीन जो है वो क़यामत के बारे में है, और एक मजमून यहाँ पर जिसको आप कह सकते हैं जुमला मोतरज़ा, कि मौजू चेंज हो रहा है बस सडनली, और फिर दोबारा ये मौजू वापस लौटता है, और इंसान की मौत के वक्त जो कैफियत और हालत होती है उसको जो है वो दोबारा बयान किया जाता है। और ये मौजू है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही को रिसीव फरमाते थे, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत अजीब होती थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस वही को, इस कलाम को महफूज फरमाने के कितने जो हैं वो जराए पैदा फरमाए कि आसमानों की बॉर्डर्स पे, जो आसमानी दुनिया है, वहां पर जिन्नात और शैतान जाके बैठते थे, और वो इस बात की कोशिश में रहते थे कि फरिश्ते लौहे महफूज वगैरह पे जो लिखते हैं, तो उनके कलमों की जो आवाज है उससे वो लोग आइडियाज बनाते थे। यानी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप नीचे टनल के अंदर भी हैं तो ऊपर से जहाज के अंदर आलात जो है ये मालूम कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आपकी लोकेशन को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप बोल सकते हैं, बोलते हैं, तो आपकी आवाज को भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी लोकेशन वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये उस वक्त जिन्नात ये कोशिश करते थे, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ये दरवाजा कंप्लीटली बंद कर दे। अब कोई भी जिन्नात कोशिश करता है तो उसको शिहाब साकिब उसको टारगेट करते हैं और उसके पीछे लगते हैं, और वो बातें नहीं सुन सकते, ताकि अल्लाह तबारक व तआला का जो कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचना था उसके अंदर किसी किस्म की मिलावट न हो सके। उन तमाम मुमकिनात को अल्लाह ताला ने दूर कर दिया, और वो जो एक फैसिलिटी थी उसको वो गलत इस्तेमाल करते थे, अल्लाह ताला ने उसका दरवाजा जो है वो बंद कर दिया। ये सूरह जिन के अंदर जो है बयान किया गया। और दूसरी जो बात थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलाम रिटन सूरत में नहीं दिया गया। ये बरक्स है, दीगर जो किताबें थी वो रिटन सूरत में अंबिया कराम को दी गई थी, जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर पहुंचाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिटन सूरत में भी नहीं दिया गया। ये भी इसलिए, इस एहतिमाल को रूल आउट करने के लिए कि कहीं जिन्नात और शयातीन उस तहरीर के अंदर
कुछ गड़बड़ न पैदा कर सके, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, अनलेटर्ड थे, और ये एक मोजिजा अल्लाह ताला ने दिखाना था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये इंतजाम फरमाया कि जब जिब्रील सलाम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में मौजूद हों और वही नाजिल हो रही हो, तो उस वक्त कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं होगा, और वो वही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबानी तौर पर उसको रिहर्स फरमाते थे, जैसे जिब्रील सलाम कहते थे, और फिर अल्लाह तबारक व ताला आपके कल्ब अतहर पर भी उसको नक्श फरमाता था। तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड है। फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, ऐ हमें हमारी हबीब मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी जुबान को हरकत न दें, उसके अंदर तेजी न लाएं, लितअजल बिही, ताकि आप जल्दी फरमाते हैं, ताकि आपकी ये ख्वाहिश है कि जिब्रील सलाम जो आयतें आपको कलाम सुना रहे हैं, आप उसको जल्दी अज़बर कर लें, महफूज कर लें। इसके अंदर आपको तकलीफ होती है, आपको मुशक्कत पेश आती है, आप ये मुशक्कत न उठाएं। इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, ये काम हमारा है, न सिर्फ रेवलेशन का, बल्कि कुरान को जमा करना, उसको कंपाइल करना और उसकी रिसाइटेशन, ये हमारा काम है। गोया कि आपकी जुबान पर भी कलाम जारी होगा, आपकी समात के अंदर भी कुरान आएगा, लेकिन जो कुरान आपको जिब्रील सलाम बताएंगे वो महफूज सूरत में आपको पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए आप जुबान के अंदर तेजी के अंदर वो न करें, ताकि इसमें आपको मशक्कत होती है। फ़इज़ा क़रअना हो, फिर जब हम कुरान आपको पढ़कर सुना देंगे, फत्तबि कुरआनहू, तो आप उस कुरान को फॉलो करें। अब यहाँ पर कुरान के जो है आप देखें, दो मरतबा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। एक मरतबा पहले जो था वो कुरानहू से मुराद रिसाइटेशन है, और फिर क़रानहू ये वर्ब है, जब हम उसकी क़िरात कर दें। तो उसके बाद फरमाया फत्तबि कुरआनहू, आप उसको फॉलो करें जो कुछ हमने आपको आपके सीने अक़दस में डाल दिया है। तो इस इंतजाम से, कि लोग कहते हैं ना कि किस तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे और आपके ऊपर कुरान नाजिल हुआ, किस तरीके से इट वाज पॉसिबल कि कुरान को कंपाइल किया जाए, उसको इकट्ठा किया जाए, और फिर हमारे पास इस वक्त कुरान पाक जो है वो आया। तो ये कुरान पाक जमा करने की एक सूरत थी, महफूज करने की। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और उम्मत मोहम्मदी के साथ ये खसूसी फेवर फरमाया, बरक्स दीगर आसमानी किताबों के, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब की हिफाजत का इंतज़ाम फरमाया, वादा फरमाया, ताकि क़यामत तक जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा, तो आने वाले इंसानों के पास इस बात का उज़्र नहीं होगा कि हमारे पास आपकी किताब जो है वो सही शक्ल में नहीं पहुंची। तो न तो मुसलमान और न ही गैर मुसलमान ये दावा कर सकेगा कि मैं कुरान को किस तरह फॉलो करता, कि मेरे पास कुरान हकीकी सूरत के अंदर मौजूद नहीं था। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का एक खसूसी इनाम है, और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत की भी एक दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को क़यामत तक के लिए महफूज फरमाया, और फरमा दिया कि आप इसके अंदर उजलत से काम न करें, आप बेचैनी का मुजाहरा न करें। आपके कल्ब अतहर पर जो है, जिस तरह आपकी समात पे कल्ब अतहर पर कुरान को जो है वो नक्श किया जाए। सुम्मा इन्ना अलैना बयानहू, ये बहुत सारी बातें यहाँ पर जो है बयान की गई है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपकी जुबान अक़दस पर हम इसको जारी करेंगे, आपके कल्ब अतहर पर इसको नक्श करेंगे। फिर फरमाया
ثم ان علینا بیانہ، پھر یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کو بیان کرنا۔ قرآن کو بیان کرنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی جو میننگ ہے، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، وہ بھی یہاں مراد ہے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ جس کو آپ کے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث، اگر آپ بخاری شریف اور مسلم شریف کو آپ پڑھیں تو انہوں نے اکثر صورتوں اور آیتوں کی جو شان نزول ہے اور ان کی جو میننگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو بیان کیے ہیں، ان کے الگ الگ چیپٹر باندھے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مراد لیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو لوگوں کو اور صحابہ کرام کو آپ نے کس طریقے سے یہ بیان کیا۔ تو ایک صفت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ یتلو علیہم آیاتی وزکیہم، اور پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو تعلیم سے مراد تو یہ ہے کہ ایک تو یتلو، آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ان آیات کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کو آپ کہتے ہیں تفسیر منقول، جو آثار و حدیث اور صحابہ کرام کی جو تشریحات ہیں، ان کی روشنی میں جو تفسیر جو بیان کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تفسیر منقول، یعنی جبریل علیہ السلام بیک وقت قرآن کی آیات کی تلاوت بھی آپ کو سناتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان آیات کے بیان کی اور تشریح کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بھی آپ ان کو سناتے تھے۔ تو اس سے جو اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حدیث پاک اور سنت جو ہے وہ شریعت اسلامی کا دوسرا بہت بڑا ماخذ ہے، اور جس طرح قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اسی طریقے سے سنت اور حدیث کو سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث اور سنت کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور سنت کو سمجھنے کے لیے بھی یہ قرآن کا سہارا جو ہے وہ لینا پڑتا ہے۔ اور یہ تاریخی طور پر یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے انتظام فرمائے تھے جب کہ قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہو رہا تھا۔ یہ ہے آیت نمبر 19۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے جو موضوعات ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں اس سے، تو اس پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس محفل میں ہم نے سورہ قیامہ کے متعلق جو آیات تلاوت کی ہیں، ان کی تشریح ہم نے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔